بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق مسائل۔ جمعہ کی نماز سے قبل مسجد میں فجر کی قضا۔ اگر کوئی شخص نماز کا اتنا پابند ہو کہ بلوغ کے بعد سے اس کے ذمہ میں کوئی نماز قضا نہ رہ گئی ہو، جس کو فقہ میں صاحب ترتیب کہا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اگلی نماز اس وقت تک درست نہ ہوگی جب تک کہ پہلی نماز کی ادائیگی نہ کر لے۔ لہٰذا جمعہ کے دن اگر ایسے شخص کی فجر چھوٹ جائے اور اسے یہ بات یاد ہو تو اسے جمعہ سے پہلے بہرحال فجر کی نماز ادا کر لینی ضروری ہے، ورنہ اس کی جمعہ کی نماز درست نہ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب ترتیب نہ ہو، یعنی اس کے ذمہ میں پہلے سے متعدد قضا نمازیں واجب ہو، تو ایسے شخص کے لیے فجر چھوٹنے کے بعد جمعہ سے قبل فجر کی قضا لازم نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے بعد بھی وہ قضا کر سکتا ہے اور اس کا جمعہ بہر صورت درست ہو جائے گا۔ اور صاحب ترتیب شخص کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد میں مجمع کے درمیان میں خطبہ کے دوران قضا نہ کرے، بلکہ اگر خطبہ شروع ہو چکا ہو تو مسجد کے باہر قضا پڑھ کر مسجد میں آئے، تاکہ لوگوں کو چغل گوئیوں کا موقع نہ ملے۔ جمعہ کی اقامت کے دوران نفل نماز۔ جمعہ کی نماز شروع ہونے کے بعد صفوں کے بیچ میں اپنی الگ الگ نمازیں پڑھنا درست نہیں ہے۔ جب امام نماز شروع کر دے تو جماعت ہی میں شامل ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس وقت کسی بھی نماز قضا یا ادا، فرض یا نفل کی الگ سے ادائیگی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ جماعت کے درمیان اس طرح نمازیں پڑھنا محض جہالت اور قابل ترک ہے۔ جمعہ میں ایک مسجد میں امامت، دوسری میں اذان۔ ایک مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد مذکورہ شخص کا دوسری مسجد میں جا کر جمعہ کی اذان دینا شرعاً مکروہ ہے۔ اسے یہ عمل ترک کر دینا چاہیے اور اپنے کسی نائب کو اذان پر مامور کر دینا چاہیے۔ عید کی نماز میں رکوع میں شامل ہونے والا زائد تکبیر کب کہے؟ اگر امام صاحب تکبیرات زوائد کہہ چکے ہیں، اس کے بعد کوئی مقتدی شرکت کرے تو وہ تکبیر اس طرح ادا کرے کہ جب امام رکوع میں جانے لگے تو کھڑے کھڑے بغیر ہاتھ ہلائے 3 مرتبہ تکبیر کہہ لے، پھر رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر امام کے رکوع سے سر اٹھانے کا خطرہ ہو تو رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیر کہہ لے، اور اگر رکوع میں بھی نہ کہہ سکے تو اس مقتدی سے تکبیرات ساقط اور معاف ہو جاتی ہے۔ نماز عید کے مسبوق کا حکم۔ اگر نماز عید میں ایک رکعت چھٹی ہے تو یہ مسبوق کھڑے ہو کر ثنا، فاتحہ اور سورت پڑھے، اس کے بعد زائد تکبیریں کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور اگر دونوں رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد بالکل اسی ترتیب سے نماز اور تکبیریں پڑھے جیسے امام نے پڑھی ہے۔ عید کی تکبیریں 3 سے زائد کہہ دیں۔ عیدین میں چونکہ عموماً مجمع کثیر ہوتا ہے اور سجدہ سہو میں انتشار کا اندیشہ ہے، لہٰذا نماز عید میں اگر کوئی موجب سجدہ سہو عمل پایا جائے، پھر بھی سجدہ سہو ادا کیے بغیر نماز درست ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے تکبیر تشریق کا حکم۔ مفتہ بھی قول کے مطابق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا مرد و عورت سب پر واجب ہے۔ البتہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ عید کے دن اشراق کی نماز۔ عید یا بقرعید کے دن اشراق کی نماز پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے مطلقاً منع ہے، لہٰذا کوئی عورت اگرچہ نماز اشراق کی پابند ہو پھر بھی عید کی نماز سے پہلے گھر میں بھی اشراق کی نماز نہ پڑھے، البتہ عید کی نماز کے بعد چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔
عید سے پہلے فجر کی قضا۔ اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے تو اسے عید سے پہلے پڑھنا بلا شبہ درست ہے، البتہ عام مجمع میں نہ پڑھے تاکہ لوگوں کو اشتباہ نہ ہو اور نہ ہی اپنی کوتاہی کا اعلان ہو۔ عید سے پہلے عیدگاہ میں فجر کی نماز پڑھنا۔ عید کی نماز کا فجر کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ عید کی نماز سے قبل عیدگاہ میں فجر کی قضا نماز اہتمام سے پڑھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بغیر عید کی نماز قبول نہ ہوگی محض جہالت ہے۔ آج کل بعض جگہ عیدگاہوں میں عید کی نماز سے قبل بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے نظر آتے ہیں اور پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہم فجر کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ صورتحال قطعاً نامناسب ہے۔ عیدین میں سجدہ سہو کا ترک کرنا۔ فقہ کی کتابوں میں صراحت کی گئی ہے کہ جمعہ و عیدین میں اگر کوئی موجب سجدہ سہو صورت پیش آ جائے تو سجدہ سہو کیے بغیر بھی نماز درست ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑے مجمع میں سجدہ سہو سے لوگوں کی نمازیں مزید خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ عیدین کی رات میں عبادت۔ عیدین کی رات میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بس جس عبادت میں بشاشت ہو اس میں مشغول رہنا چاہیے، خواہ تلاوت ہو یا نوافل یا تسبیحات، اور خصوصیت کے ساتھ اس رات میں گناہوں اور واہی تباہی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور عید الفطر میں نماز عید سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا مستحب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ بقرعید میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔